ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، سر پہلا کوشچن میں آپ کے پاس پٹ اپ کروں گی، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس منی بجٹ کو؟ کیا یہ ملک دشمنی ہے یا عوام کے ساتھ دوستی ہے؟ آخر اس منی بجٹ کی ضرورت کیا پڑی اور کیا یہ عوام کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے یہ چیز جو ہو رہی ہے منی بجٹ کی؟ آئی تھنک یہ تو سارے پاکستان کو پتا ہے کہ یہ منی بجٹ جو ہے یہ آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. رائٹ. اور بیسک سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اب اگر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا یہ 22واں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، اس سے پہلے 21 پروگرام ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو ہماری پارلیمنٹ میں جماعتیں ہیں ان میں سے جو میجر جماعتیں ہیں، ایک پیپلز پارٹی ہے اور ایک پی ایم ایل این ہے، جی. اور دونوں جماعتوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کم از کم 3-4 پروگرامز کیے ہوئے ہیں، اور ان کی جب آپ رپورٹس پڑھ سکتے ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چھپا ہوا ہے کسی سے، کہ ہر پروگرام کے ساتھ یہ پوری اکنامک کنڈیشنز بتائی گئی ہیں کہ یہ حالات ہیں پاکستان کے، رائٹ. اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ ان حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کیونکہ 21 پروگرام جو ہیں انہوں نے پاکستان کے کو جو ریفارمز ہونی تھیں وہ نہیں ہوئیں، اور پھر ہم 22ویں میں پہنچ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پرانی جتنی بھی حکومتیں تھیں وہ ناکام رہی ہیں اس عمل میں، ریفارمز کے عمل میں. سلمان شاہ صاحب لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے نا، خاص طور پہ جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے، سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جی مرغی پہلے آئی تھی کہ انڈا پہلے آیا تھا؟ آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ پہلی ضرورت تھی یا آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے مجبور کیا گیا، اور کس نے مجبور کیا؟ مثال کے طور پہ نون لیگ تو کہتی ہے کہ ہم بڑا کامیاب آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کر کے گئے تھے، ہمارے دور میں معیشت بہت اچھی تھی، انہوں نے آ کے اتنی خراب کر دی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور یہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. سلمان شاہ صاحب جی، یہ اگر آپ ڈاکیومنٹس چیک کریں، اور 2016 میں آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوا تھا، تو اس کے اگلے سال ہی جو پہلی رپورٹ آئی ایم ایف نے کی تھی، آرٹیکل 4 کے کنسلٹیشنز ایک ہوتی ہیں جو ہر ملک کے ساتھ آئی ایم ایف کرتا ہے، اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ کی اکانومی میں کیا رسکس ہیں اور اس کو کیسے آپ نے کرنا ہے. تو 2017 میں ہی آئی ایم ایف نے بتا دیا تھا کہ آپ فسکل پالیسی بھی، مانیٹری پالیسی بھی، ایکسچینج ریٹ پالیسی، آپ کی تمام جو ہیں وہ آپ کو ایک ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اور انہوں نے ایکچولی پروجیکشنز بھی کر دی تھیں کہ 2018-19 تک یہ آپ کے حالات کیا ہوں گے، اور پوری وارننگ بھی دے دی تھی کہ یہ کام نہ کیا جائے. لیکن کیونکہ وہ الیکشن موڈ میں تھی اس وقت پی ایم ایل این، تو انہوں نے بے دریغ طریقے سے ڈالرز میں بوروئنگ کی، ایکسچینج ریٹ کو فریز کر دیا تقریباً، اور ایکسپورٹس جو ہیں اس کو وہ بھی اسٹیگننٹ ہو گئیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کا جو بیرون ملک قرضے تھے وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ تقریباً 15 ارب ڈالر سالانہ آپ کو ان کی ڈیٹ سروسنگ کرنی پڑتی ہے، جس میں زیادہ تر اماؤنٹ ایسا ہوتا ہے جو ری فائنینس کرنا. یعنی کہ سلمان شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری تھی، اور اسی مجبوری کا خمیازہ اب پاکستان بھگت رہا ہے، لیکن اس کا اب نتیجہ اور خاص طور پہ اس کا دو چیزیں ہیں. ایک آپ کا بیرون ملک قرضوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی اکانومی میں اتنی سکت نہیں، اتنی آپ کے پاس ایکسپورٹس نہیں، آپ کے پاس مینج کرنے کا. اور دوسری طرف آپ کا جو اکانومی ہے یہ تقریباً امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے، یہ ایکسپورٹ لیڈ اکانومی نہیں ہے. ایکسپورٹس بہت کم ہیں، امپورٹس بہت زیادہ ہیں، اور وہ بھی ایک بہت بڑا خسارہ بنتا ہے. اور امپورٹس میں سب سے بڑی چیز جو ہے سلمان شاہ صاحب وہ انرجی کی. اوکے، انرجی امپورٹ، جو کہ آج حماد صاحب نے بات بھی کی ہے.